لا یضر شیء، پہلے زید فاعل تھا، اب شیء فاعل ہوگی، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی. اب شیء نکرہ آیا اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچاتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، مشکات میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. وہ دعا کیا ہے؟ اب اس دعا کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اب اللہ کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، الذی، بسم اللہ الذی لا یضر شیء مع اسمہ، اس کا نام اسمہ، اس کے نام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ مع اسمہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. اب ترجمہ آپ خود اس کو سامنے رکھیں. فی الارض، وہ چیز کہاں ہو سکتی ہے؟ زمین میں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور نہ ہی آسمان میں. اب دیکھیں اس کو اس طریقے سے بھی ادا کیا جا سکتا تھا، فی الارض والسماء، لیکن وہ زور پیدا نہیں ہونا تھا جو لا کو دوبارہ لانے سے زور پیدا ہوا ہے کہ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اور اس کے بعد بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ میں نیچے لکھ دیتا ہوں. اور وہ السمیع العلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. بات ساری ہمارے یقین کی ہے. جس درجے میں ہمیں یقین ہوگا اس درجے یہ دعا اثر کرے گی. لیکن اللہ کے رسول نے جب فرما دیا کہ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے، وہ صبح کو پڑھتا ہے تو شام تک، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک، وہ ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے. تو اس دعا کو بھی یاد کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یاد ہو چکی ہے آپ کو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. وہ السمیع ہے، السمیع العلیم. اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کریں اور آپ اس کو بھی اپنی پریکٹس میں لازماً لائیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الصادق، الصادق.